جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اسٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کا لیکچر، اور آئی ہوپ کہ آپ کو پریویس لیکچر سارے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ میں نے لاسٹ ٹائم اسائنمنٹس آپ لوگوں کو دی تھی، اور اس کے حوالے سے آپ لوگوں نے مجھے اس کے اسکرین شاٹس بھیجی ہیں، وہ میں نے دیکھے ہیں، اور کافی اچھا لگا دیکھ کر کہ آپ لوگوں نے پریکٹیکلی اس کو اسٹارٹ کر دیا ہے۔ باقی اگر آپ خود اس سافٹ ویئر کا استعمال کرتے ہیں آپ، تو اس چیز کو آپ کو سمجھنے میں آسان ہو جائے گا کہ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو ٹاپکس ہم اپنے آگے جا کے پڑھنے ہیں، ان کی بیسک کانسیپٹ آپ کلیئر کر لیں گے اسٹارٹ ہی میں، ٹھیک ہے۔ ورنہ یہ آپ کو آگے نیکسٹ جو ٹاپکس ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جن میں انہیریٹنس ہے، پولیمورفزم ہے، یہ سارے جو ہے وہ آپ کو تھوڑا ڈیفیکلٹ لگیں گے جب تک آپ کو بیسک کلیئر نہیں۔ تو ابھی آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھ لینا ہے کہ آپ کو کون سا جو ہے وہ ٹاپک، یہ کون سا جو ہے وہ پروگرام سمجھ نہیں آیا۔ اس کے حوالے سے میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ نوٹس طے کر سکتے ہیں۔ تو مین فوکس یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کو جو ہے وہ کانسیپٹ آپ کے اور بیسکلی آپ کو رٹا نہ لگوائے، پروگرام آپ کو خود سے بنانا آ جائے۔ انشاءاللہ اس کے حوالے سے ہم 1-2 دن تک میں آپ کو ٹیسٹ بھی اناؤنس کروں گا، اور اس کے حوالے سے پھر آپ لوگ جو ہے وہ ایک طرح سے ایک آپ کا کوئز بھی میں کریٹ کر دوں گا، یہاں پر کوئز بھی ہو جائے گا اور ساتھ میں ہم ٹیسٹ بھی لیں گے۔ تو آہستہ آہستہ ہم اس کی طرف چلیں گے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم کون کون سے ٹاپکس کو کلیئر کر رہے ہیں۔ اوکے جی، آج ہمارا بیسکلی جو ٹاپک ہے وہ کرنا یہ ہے کہ ہم کریٹ کریں گے ممبر فنکشنز کو، ٹھیک ہے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے ویریبلس کی ویلیوز کو انیشلائز کروایا ہے، اس کے بعد پھر ہم نے نیکسٹ میں ہم نے پھر اس کے جو ہے وہ سسٹم ڈاٹ آؤٹ ڈاٹ پرنٹ ایل ایم کے حساب سے ہم نے اس کو جو ہے اس کی آؤٹ پٹ ڈسپلے کروائی۔ اس میں پھر ہم نے جو ہے وہ سم کا ایک فنکشن بنایا، ٹھیک ہے، فارمولا ہم نے لیا، اور اس فارمولے کی مدد سے 2 ویریبل کو اس کی ویلیوز کو اس میں اسٹور کروایا، اس کو جو ہے وہ پرنٹ آؤٹ کروا دیا۔ آج ہم بات کریں گے کہ کیسے ممبر فنکشن کریٹ کیے جاتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم میں نے ایک بات کی تھی کہ جب بھی آپ کلاس کریٹ کرتے ہیں تو اس میں آپ سب سے پہلے آبجیکٹ بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آبجیکٹس کی بیس پر آپ کے وہ جو ہے وہ فنکشنز بنتے ہیں۔ آبجیکٹ کے حوالے سے میں دوبارہ سے ریوائز کر رہا ہوں کہ آبجیکٹ کیا ہوتا ہے۔ کوئی بھی ایک ریئل ورلڈ اینٹیٹی کو آبجیکٹ بولتے ہیں، اور جیسے ایک پرسن ہو گیا، کوئی بھی ایک ویلیو ہوگی، وہ ایک جس کی ایگزسٹنس ہے، وہ ہماری ایک آبجیکٹ ہوتا ہے۔ اب آج بھی ہم اسی پر بات کریں گے، اور آج ہم باقاعدہ اس کا ایک فنکشن بنائیں گے، اسی سے ریلیٹڈ فنکشن، ٹھیک ہے۔ ڈیٹا ممبر سے ریلیٹڈ ایک فنکشن بنائیں گے۔ تو ہم پہلے یہ بات کر لیتے ہیں کہ ڈیٹا ممبرس ہوتے کس ٹائپس کے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم کس طرح اس کو ہم اپنے پروگرام کے اندر ڈکلیئر کریں گے۔ میں ڈیٹا ممبرس کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور اب یہ جب آپ اس کو ڈیفینیشن کے حوالے سے پڑھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ابھی کوئی کوشچن ہے آپ کا تو وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ جنہوں نے ڈیٹا ممبرس کے حوالے سے نہیں پڑھا ان کے لیے میں دوبارہ سے وہ ریوائز کر دیں۔ تو ڈیفینیشن بیسیکلی ڈیٹا ممبرس کیا ہوتے ہیں، وہ کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں یا پراپرٹیز ہوتی ہیں آبجیکٹ کی، یعنی کہ اگر آپ جب آبجیکٹ کو کریٹ کر لیتے ہیں کلاس میں تو اس کی جو پراپرٹیز ہیں، اس کے کریکٹرسٹکس ہیں، وہ آپ کے ڈیٹا ممبرس کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جیسے میں نے ایک بتایا تھا کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس کا رول نمبر ہوگا، ٹھیک ہے، اس کا نیم ہوگا، ٹھیک ہے، اس کا ایڈریس ہوگا، اس کا ڈیٹ آف برتھ ہوگی، اس کے علاوہ جو اس نے مارکس لی ہیں وہ بھی اس کی ڈیٹا ممبرس ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ ہیں ہوتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے، ہو سکتے ہیں اس میں، اس لیے کنڈیشنل چیزیں آ جاتی ہے کہ آپ بیسکلی ممبر کون سا لے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے پھر ہم انشاءاللہ آگے بات کریں گے۔ پھر ہم نے ممبر فنکشنز کے حوالے سے بات کی تھی، جو کہ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے کہ ہم کیسے ممبر فنکشن کو اپنے پروگرام کے اندر کریٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو ساتھ ساتھ وہ بھی چیزیں دیکھتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ممبر فنکشن کی میں ڈیفینیشن بھی انشاءاللہ نیکسٹ آنے والے جتنی بھی آپ کو ڈیفینیشن میں نے آپ کو پڑھائی ہیں تو اس سے آپ سے ریلیٹڈ میں کوشچن پوچھوں گا اور آپ مجھے آنسر دیں گے۔ اسائنمنٹس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ آگے ایٹ دی اینڈ میں کلاس میں بات کروں گا کہ کن کن اسائنمنٹس مجھے ملتی ہے اور اس کے کتنے مارکس لگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے نیکسٹ بات کر رہے ہیں ممبر فنکشنز کے حوالے سے۔ تو ممبر فنکشن میں ہم نے فرسٹ لیکچر میں پڑھا تھا کہ اگر آپ کوئی ممبر فنکشن بناتے ہیں تو کس طرح کا ہو سکتا ہے، وہ ریڈ کا ہو سکتا ہے۔ آپ کوئی ممبر فنکشن، آپ ڈیٹا ممبر کو ریڈ کروانا چاہ رہے ہیں تو اس کا بھی آپ فنکشن بنا سکتے ہیں۔
اور اس کے علاوہ پھر ہم نے ایک پرنٹ کا بتایا تھا، پرنٹ کا بھی ایک ممبر فنکشن بن سکتا ہے، اگر آپ پرنٹ ڈاٹا کروانا چاہتے ہیں تو اس کا بھی ایک فنکشن بنے گا۔ فنکشن کو کیسے رائٹ کریں گے وہ بھی آج اس کے حوالے سے دیکھیں گے، اور کچھ بھی اگر آپ جو ہے وہ ڈاٹا ممبر سے ریلیٹڈ آپ سی آؤٹ کروائیں گے، مطلب سی آؤٹ کا مطلب پرنٹ آؤٹ کروائیں گے، تو وہ آپ کا جو ہے وہ اس ممبر فنکشن کے حوالے سے اس پروگرام کے اندر ڈکلیئر ہوگا۔ ابھی بات کر لیتے ہیں کہ ممبر فنکشن کس ٹائپ کے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا جو ممبر فنکشن ہمارے پاس ہم اپنے پروگرام میں استعمال کریں گے وہ ہے پرائیویٹ ممبر۔ اچھا، یہ پرائیویٹ ممبر کی ڈیفینیشن آپ لکھ لیں، ٹھیک ہے، اور اس پہ پھر آگے نیکسٹ میں اس کو انکلوڈ کروں گا۔ اوکے جی، پرائیویٹ ممبر ہوتا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ایکچولی بات ہو رہی ہے اصل میں ڈیٹا ممبرس کی۔ ڈیٹا ممبرس کی آگے فردر ٹائپس ہے، اس میں جو سب سے پہلے اس کی ٹائپ آتی ہے وہ کیا ہے؟ ممبر فنکشن کی۔ اور وہ ممبر فنکشن کیا ہے، اس کو اگر آپ ڈیفینیشن کے حساب سے لکھیں تو کیسے لکھیں گے؟ اس کو سٹارٹ میں اس طرح سے لکھوں گا کہ پرائیویٹ ممبر کین اونلی بی accessed access the class in which they are declared، ٹھیک ہے۔ Can only be accessed only in the class in which they are declared and cannot be accessed outside the class۔ اوکے جی، اچھا جب آپ ایک کلاس کریٹ کر لیتے ہیں تو ہم بات کر لیتے ہیں ڈیٹا ممبرس کے حوالے سے۔ اس میں جو پرائیویٹ ممبرس وہ ہوتے ہیں جن کو کلاس کے اندر ایکسیس کیا جا سکتا ہے، لیکن آؤٹ سائڈ دی کلاس ہم اس کو ایکسیس نہیں کر سکتے، یعنی کہ اسی کلاس کے اندر وہ ڈیفائن ہوتے ہیں وہ ممبرس، ٹھیک ہے، اور اسی کلاس کے اندر ہی ہم اس کو ایکسیس کریں گے، آؤٹ سائڈ دی کلاس ہم اس کو ایکسیس نہیں کر سکتے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے بات کی تھی، جیسے ہم نے سم کا ایک کلاس بنائی تھی، مین کلاس کے اندر جا کر ہم نے اس کو ڈکلیئر کیا تھا، تو اس کے جو ڈیٹا ممبرز وہاں ڈکلیئر کر دیے گئے تھے، ٹھیک ہے، وہ اسی کلاس کے اندر رہتے ہی ایکسیس کیے جا سکیں گے۔ آؤٹ سائڈ دی کلاس اگر ہم کوئی اور فنکشن لیتے ہیں تو اس کو ایکسیس نہیں دے سکتے، مطلب جو کلاس کے اندر ہی ڈیفائن ہوں گے ممبرز وہی کلاس کے اندر ہی ایکسیس کیے جائیں گے، ان کو آؤٹ سائڈ دی ایکسیس نہیں دیا جا سکتا، وہ پرائیویٹ ممبرس کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے پبلک ممبرس۔ اب یہ پبلک ممبرس کیا کام کر رہے ہوتے ہیں ہم اس پہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اوکے جی، پبلک ممبرس کیا ہوتے ہیں اس کی بھی ڈیفینیشن پڑھ لیتے ہیں۔ پبلک ممبر انٹرپشن ہوتی ہے، پبلک ممبرس can be accessed can be accessed from anywhere means within the class and outside۔ اٹ مینس کہ اگر جب ہم کوئی پرائیویٹ ممبر ہم ایک فنکشن بنائیں گے، پبلک ممبرس کو بنائیں گے، تو پبلک ممبرس کو ایکسیس کیا جا سکتا ہے کہیں سے بھی، ٹھیک ہے، وہ ہم کلاس کے اندر بھی کر سکتے ہیں اور کلاس کے باہر بھی ایکسیس کر سکتے ہیں۔
تو اس لیے اس کو پبلک ممبرس کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. پرائیویٹ ممبر کی میں نے بتایا تھا کہ وہ ہم صرف کلاس کے اندر ہی ایکسیس کروا سکتے ہیں, ان کو ڈکلیئر بھی کلاس کے اندر ہی کریں. اور دوسرا پبلک ممبرس کون سے ہوں گے, جن کو ہم صرف جو ہے جن کو ہم کہیں بھی ڈکلیئر کر, جن کو کہیں بھی ہم ایکسیس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈکلیئر تو ہم اوپر کر دیتے ہیں لیکن اس کو ایکسیس کہیں بھی کر سکتے ہیں, کلاس کے اندر اور کلاس کے باہر. ٹھیک ہے. تو یہ پبلک ممبرس کہلاتے ہیں. تو ایک کلاس میں ہم ایک پروگرام بناتے ہیں اور اس سے پھر اس چیز کے کلیریفائی کرتے ہیں آخر یہ پرائیویٹ اور پبلک ممبرس کیا کام کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ پھر ہم ایک فنکشن بنائیں گے اور فنکشن کے اندر ہم پبلک کو بھی استعمال کریں گے. ٹھیک ہے. اور دیکھیں گے کس طرح سے ہم اپنی ویلیوز کو پبلکلی یا جو ممبرس ہم بنا رہے ہیں اس کو ہم پبلکلی ایکسیس کروا سکتے ہیں کسی بھی فنکشن کے اندر. وہ کلاس کے اندر بھی کروا سکتے ہیں, کلاس کے باہر بھی. جب لاسٹ ٹائم میں پروگرام میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں, اس کے میں سیو کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے. یہ سیو ہو چکا ہے. اچھا, یہاں سے میں آپ کو اسکرین شیئر کرتا ہوں اور پھر ہم سافٹ ویئر کی طرف چلتے ہیں اور اس میں جا کر پھر ہم مزید جو ہے وہ اس حوالے سے بات کریں گے. اسکرین شیئر مجھے ہوپ آپ لوگوں نے اس کو استعمال کیا ہوگا, اس ٹول کو, سافٹ ویئر کو, اور آپ کو ان چیزوں کی سمجھ آ گئی ہوگی کس طریقے سے ہم ایک پروگرام, ایک پروجیکٹ بناتے ہیں اس کے اندر. اور باقی چیزیں کافی ہیں اس پہ کرنے والی. ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ ہم ون بائی ون ساری چیزوں کو دیکھیں گے اور اس کے حساب سے پھر آپ کو ٹاپکس کے حوالے سے کلیئر کرتے جائیں. کافی ٹائم دے جی. لیٹس سپوز میں اس کو دوبارہ سے اسٹارٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اور اس کو دوبارہ سے اسٹارٹ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. اور میں آپ کو اٹینڈنس بھی لگا رہا ہوں. یہاں سے میں آپ کو شیئر اسکرین کر دیتا ہوں. اوکے جی, پروجیکٹ کریٹ کرتے ہیں یہاں سے
न्यू प्रोजेक्ट पे किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया। अच्छा, यहाँ पर मैं ना एक जो है क्लास बनाने जा रहा हूँ जिसका नाम फर्स्ट है, ठीक है। तो फोल्डर इज ऑलरेडी क्रिएटेड, ओके। अच्छा, यहाँ मैं चेंजिंग करूँगा, क्लास किसी के नाम से भी बना सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल सेकंड के नाम से बना देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट के बाद सेकंड, ठीक है। तो या नेम आपका कोई भी हो सकता है प्रोजेक्ट का, बेसिकली कॉन्सेप्ट समझने वाली बात है। अच्छा, यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से ख़त्म करूँगा, यहाँ से किया, प्रेस किया, इसको रहने दें, ठीक है। इसको बेशक ऊपर कर लें और नेक्स्ट में आप यहाँ से इसको ख़त्म, ठीक है। इस तरह से आपका ये जो है वो रिमूव हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। उसके बाद इस मेन क्लास में से इसको भी आप यहाँ से डेल कर दें, ऊपर दे दें ताकि स्पेसिंग आपका बच जाए। ओके जी, अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम मेन फंक्शन की तरफ भी जाएंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं एक पब्लिक क्लास बनाता हूँ और पब्लिक क्लास के बाद जैसे कि ऊपर आपके पास बनी हुई है, ऑलरेडी बनी हुई है, आपको दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहीं पर मैं एक क्या करता हूँ, एक जो है वो डाटा मेंबर क्रिएट करता हूँ, ठीक है। और जो कि प्राइवेट डाटा मेंबर होगा, उस प्राइवेट डाटा मेंबर को मैं इस बाहर वाली क्लास जो मेन क्लास से बाहर होती है, जिसमें हम पब्लिक लिखा हुआ है, पब्लिक क्लास सेकेंड, इसके अंदर मैं डिक्लेयर करूँगा उस प्राइवेट डाटा मेंबर को। मैंने पहले बात बताई थी कि जो प्राइवेट डाटा मेंबर होते हैं, ठीक है, वो उसी क्लास के अंदर ही एक्सेस किए जा सकते हैं जिसके अंदर वो डिक्लेयर होते हैं। अभी हम डिक्लेयर करने जा रहे हैं। जो पब्लिक होंगे वो कहीं भी हो जाएंगे, वो क्लास के बाहर भी कर सकते हैं, क्लास के अंदर भी कर सकते हैं। अब जो कि मैं डाटा मेंबर क्रिएट करने जा रहा हूँ वो प्राइवेट हो, यानी कि उसको सिर्फ हम क्लास के अंदर ही जो है वो क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। तो यहाँ मैं राइट कर लेता हूँ प्राइवेट, ठीक है। प्राइवेट लिखना ज़रूरी है उस डाटा मेंबर के साथ और यहाँ पर कोई भी इंटीजर वैल्यू लिख लेता हूँ उसको डिक्लेयर करने के लिए, इंट नम, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो हमारा एक डाटा मेंबर उस क्लास के अंदर क्रिएट हुआ है वो नम का हुआ है, उसकी मैंने डाटा टाइप भी साथ में डिफाइन कर दी है, इंटीजर डाटा टाइप का वो प्राइवेट डाटा मेंबर क्रिएट किया है अभी हमने, ठीक है। और मेंबर का नाम है नम, ठीक है, नंबर के हिसाब से मैंने उसको नम कर दिया। अच्छा, अब क्या करेंगे, इसके साथ हम एक फंक्शन मैं बना देता हूँ साथ में इसके फंक्शन को। इसको फंक्शन आज आप मैंने बताया था आपको कि हम डाटा मेंबर के साथ हम फंक्शन भी क्रिएट करना सीखेंगे कि कैसे हम मेंबर फंक्शन क्रिएट करते हैं। तो तरीकाकार यही है, इसका मेथड यही है कि जब आप एक दफ़ा डाटा मेंबर उसको वहाँ पर प्राइवेट डाटा मेंबर को डिक्लेयर कर दें तो उसके साथ ही उसका एक मेंबर फंक्शन भी डिक्लेयर कर दें। अच्छा, मेंबर फंक्शन क्या होगा, उसको हम पब्लिक ही करेंगे हमेशा, ठीक है। तो यहाँ से मैं उसका एक मेंबर फंक्शन कर रहा हूँ। मेंबर फंक्शन क्या कर रहा हूँ, असाइन का, कि हम इंटीजर की जो हमने नम लिया है, डाटा मेंबर लिया है, उसको हम कोई वैल्यू असाइन करेंगे। और असाइन किस तरह से करेंगे, उसको हमने पहले उसको डिक्लेयर किया प्राइवेटली, अब उसको पब्लिकली हम उसको कोई वैल्यू असाइन कर देंगे। तो उसके लिए फिर हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। फंक्शन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे पब्लिक वाइड लिखते हैं और यहाँ पर मैं असाइन का फंक्शन बना रहा हूँ, यानी कि हम कोई उसको वैल्यू को असाइन करने जा रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले फंक्शन बनाना बहुत ज़रूरी है। जब आप बना लेंगे इस तरह से तो आपने उसको यूं करके राइट कर देना है, ठीक है। और ये आपका वहाँ से मेंबर फंक्शन जो है वो क्रिएट हो जाएगा। यानी कि जैसे मैंने यहाँ पर पब्लिक वाइड असाइन बनाया है और यहाँ पर मैं फौरन ही, क्योंकि फंक्शन के साथ ही आपने उसकी फंक्शन की बॉडी भी बना लेनी है। यहाँ से इसके फंक्शन को मैं ठीक कर देता हूँ, ठीक है जी। और यहाँ कुछ अच्छा, इस वाइड लिखने की जरूरत भी नहीं है, ये मैंने एक दफ़ा कर दिया तो ये असाइन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब होगा क्या कि जब आप एक पब्लिकली एक वाइड फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं और उसके साथ उसकी बॉडी भी बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने फंक्शन बनाया है असाइन का, तो जाहिर सी बात है जो मैं डाटा मेंबर वहाँ पर ऊपर डिक्लेयर करूँगा उसी के अंदर कोई वैल्यू असाइन करूँगा ना। तो उसके लिए क्या किया मैंने, नम बनाया, नम के अंदर मैं वैल्यू असाइन करने जा रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल 10 की, ठीक है। यानी कि मैं 10 को असाइन कर रहा हूँ कोई वैल्यू। अब प्राइवेट डाटा मेंबर ही
क्लास के अंदर ही एक्सेस होगा, मैंने क्लास के अंदर ही एक्सेस कर रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं कि ऊपर पब्लिक क्लास सेकंड है, उसके अंदर मैंने ही एक्सेस किया, उसको प्राइवेटली नहीं एक्सेस कर रहा। प्राइवेटली एक्सेस कहाँ नहीं कर रहा, मेन फंक्शन के बाहर वहां नहीं कर रहा, बल्कि क्लास के अंदर रहते ही जहां मैंने उसके ऊपर क्लास बनी है उसी के अंदर उसको डिक्लेयर किया, फिर फंक्शन की मदद से मैंने उसको कोई वैल्यू असाइन कर दी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आती है तो फिर आगे समझ आएगी, वरना आगे बात नहीं समझ। अब तक कोई क्वेश्चन आपको पूछने वाला है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, कि जिसमें हमने अभी दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर बात फिर भी नहीं समझ आती तो फिर आप क्वेश्चन एक दफा नहीं 100 दफा करें। क्या किया मैंने, सबसे पहले मैंने प्रोजेक्ट बनाया था सेकंड क्लास के नेम से, यानी कि मेरी जो क्लास का नाम है वो सेकंड है। उसमें मैंने क्या किया, उसमें मैंने एक डाटा मेंबर, प्राइवेट डाटा मेंबर जो है वो मैंने डिक्लेयर किया इंट उसकी डाटा टाइप के साथ, क्योंकि इंटीजर वैल्यू ले रहा हूँ तो इसलिए उसकी डाटा टाइप इंट रखूंगा। उसके बाद मैंने उसका एक लिए फंक्शन बनाया। फंक्शन कौन सा बनाया है, असाइन का, कि मैं चाहता हूँ कि मैं कोई इंटीजर वैल्यू जो कि नम है उसको कोई वैल्यू असाइन करूँ। असाइन करने के लिए मैंने क्या किया है कि मैंने एक पब्लिक फंक्शन, हमेशा फंक्शन पब्लिक बनेगा, पब्लिक वाइड असाइन, उसके बाद मैंने उसकी बॉडी बनाई एंगुलर ब्रैकेट, करली ब्रैकेट के साथ, और करली ब्रैकेट के साथ उसको मैंने उसी की बॉडी के अंदर, ठीक है, एक स्टेटमेंट के तौर पर मैंने उसको वहां पर असाइन कर दी एक वैल्यू जो कि नाम इक्वल टू 10 है। अब कोई बात नहीं समझ आई तो पूछ लें, अभी सिर्फ वैल्यू को इनिशियलाइज किया गया है, उसको वहां पर मैंने अभी इसका एक और फंक्शन मैंने बनाना है, उसके बाद फिर जाके इस चीज को आगे हम मेन फंक्शन की, जिसमें आपके पास ये पब्लिक स्टैटिक वाइड है, यहाँ जाकर हम इसको आगे इसकी जो स्टेटमेंट्स है वो यहाँ राइट करेंगे। अभी तक के लिए कोई बात नहीं समझ आती तो पूछ सकते हैं जी। हाँ जी, आप सारे यहीं पे मौजूद हैं क्लास में। अगर नहीं समझ आती तो मेरा मकसद ये नहीं होगा कि आपको मैं आगे करवाता रहूं प्रोग्राम, मकसद यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है जी। चलिए मैं नेम कर लेता हूँ, जो क्लास में CR हैं, सुम्बल हैं, समरा हैं, सादिया हैं, जवाद हैं, इकरा हैं, इकरा अल्ताफ हैं, सोनिया। बता दें अगर नहीं किसी बात की समझ आएगी। सर आगे है समझ। हाँ जी, आपके अलावा और जी, जिनकी नहीं आई समझ वो बता दें, ताकि इस चीज़ के कॉन्सेप्ट को आगे मैं लेकर चलूँ और फिर आपको आगे बताऊँ कि किस तरह से जब मैंने एक डाटा मेंबर को की क्लास के अंदर डिक्लेयर किया, फिर उसको असाइन किया, अब किस तरह से मैं उसको डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ उसकी वैल्यू को आउटपुट में। तो उसके लिए फिर मुझे एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा, जो कि मुझे यहाँ पर ही बनाना पड़ेगा इसके बाद से। तो अब एक फंक्शन बनाया असाइन का, मेंबर फंक्शन, एक मेंबर फंक्शन बना रहा हूँ पब्लिक, वो भी पब्लिक के नाम से होगा, वो होगा डिस्प्ले का। ठीक है, तो पब्लिक वाइड, उसके बाद शो, और यहाँ हम डिस्प्ले की जगह शो का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। इसका जो वर्ड्स हैं अगर जब आप असाइन कर शो डिस्प्ले करवाने के लिए वो हम इस तरह से राइट करेंगे। ओके जी, आगे हमने इसको डिस्प्ले करवाना है, तो डिस्प्ले करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यहीं पर हमने इसको सिस्टम, जैसे कि हमने जो पहले पढ़ा था कि ये हम पहले मेन फंक्शन में जाकर करते थे, इस वाली जगह पर जाकर। अब क्योंकि हमने ऊपर ही एक फंक्शन बना दिया है शो का, तो इसी वजह से फिर हम वहीं पर ही इसकी वैल्यू को डिस्प्ले करवा देंगे, मतलब उसी डाटा मेंबर को उस मेंबर फंक्शन में जाकर डिस्प्ले करवा देंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और उसके बाद फिर यहाँ पर वही ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे, और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, जो नंबर हम ले रहे हैं इंटीजर वैल्यू, ठीक है, वो हम लिखेंगे, वैल्यू ऑफ नंबर लिखने के बाद सेमीकोलन। ठीक है, अब इसके बाद जाकर जो आपने प्राइवेटली डाटा मेंबर डिक्लेयर किया था उसी को आप राइट करेंगे। यहाँ पर हम प्लस साइन और नम के साथ डिक्लेयर करेंगे इस तरह से। ठीक है, अभी तक कोई एरर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये कि जो हम बना रहे हैं प्रोग्राम वो बिल्कुल एक्यूरेट ठीक चल रहा है। सबसे पहले मैंने क्या किया था कि मैंने डाटा मेंबर ऊपर डिक्लेयर किया, ठीक है, अब उसी को हम उसी क्लास के अंदर ही एक्सेस करवा रहे हैं, आउटसाइड दी क्लास एक्सेस नहीं करवाया। देखो अभी क्लास से बाहर नहीं निकले, अभी क्लास के अंदर ही है।
اس کو وہیں پر اسائن کروا دیا اور وہیں پر ڈسپلے کروا دیا. یہ اس کا مین جو تھا وہ کانسیپٹ تھا کہ ایک ہم ڈیٹا ممبر پرائیویٹلی بنائیں گے اور اسی کے ساتھ اس کے ممبر فنکشن کو ہی وہاں پر جو ہے وہ کلاس کے اندر ہی ڈکلیئر کر دیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب نیکسٹ کیا کام آ جاتا ہے؟ نیکسٹ کام یہ آتا ہے کہ آپ چاہتے ہو کہ اس فنکشن کو جو ہے جو میں نے بنایا ہے جو اسائن کا ہے اور جو شو کا ہے اس کو مین فنکشن میں جا کر ٹھیک ہے مین فنکشن میں جا کر کسی آبجیکٹ کے ساتھ ٹھیک ہے اس کو اسائن کروائیں اور اسائن کروانے کے بعد وہاں پر ڈکلیئر کروا دیں. ٹھیک ہے اب تک کے لیے بڑا آسان تھا. اب تھوڑا سا اس چیز کو سمجھنے والی بات ہوگی کہ اب ہم اس کو مین فنکشن میں جا کر کیسے ایکسیس کروائیں گے. ٹھیک ہے یہ مین چیزیں ہیں کیونکہ آبجیکٹ کے ساتھ ہی ہم نے اس کو وہاں پر ڈسپلے کروانا ہے کیونکہ آبجیکٹ تو کریٹ ہوا ہی نہیں ابھی تک. صحیح ہے نا. ابھی تو صرف ہم ڈیٹا ممبرس کی بات کرتے آ رہے ہیں. آبجیکٹ کریٹ کرنا رہتا ہے. تو آبجیکٹ کریٹ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا اس کو مین یہ دیکھو نا ہمیشہ ہمارا جو آبجیکٹ کریٹ ہوتا ہے وہ مین فنکشن میں جا کر کریٹ ہوتا ہے. اوپر تو کلاس ہے کلاس کے اندر ہی ہم نے ابھی ممبر بنائے ہیں ممبر کے اندر ہی اس کے ساتھ ہی اس کے فنکشن بنا دیے لیکن ابھی تو آبجیکٹ کریٹ ہی نہیں ہوا. میں نے آپ کو پہلے شروع میں سٹارٹ میں بات کی تھی کہ جب آپ کا آبجیکٹ کریٹ ہوگا تو ہی جا کر آپ کی جو ہے وہ ڈیٹا ممبرز اور ممبر فنکشن بنیں گے. تو اب کب بنا تو ہم نے اوپر دی ہیں لیکن اس کو مین فنکشن کے اندر ایک مرتبہ ڈکلیئر کروانا ہے تو اس کے لیے ایک آبجیکٹ مجھے کریٹ کرنا پڑے گا اور وہ بھی مین فنکشن کے اندر ہی کرنا پڑے گا. جو کہ اب جہاں پر آپ کو یہ کرسر بلنک کرتا ہوا نظر آ رہا ہے نا یہ اب اس پروگرام کا مین فنکشن ہے. اوپر ممبر فنکشن ہے یہ والا مین فنکشن. اب اس مین فنکشن کے اندر جا کر میں کیا کروں گا کہ یہاں پر ایک آبجیکٹ کریٹ کروں گا اور آبجیکٹ کریٹ کرنے کے بعد اس کو یہ والی ویلیو اسائن یعنی کہ آبجیکٹ کریٹ کرتے ہی اس کو ممبر فنکشن اسائن کر دوں گا جو کہ اوپر ہم نے بنائے. یہ بات کنسیپٹ کلیئر کرنے والی بات ہے کہ جب آپ کوئی آبجیکٹ بناتے ہیں آبجیکٹ کے بغیر آپ کی کلاس نہیں بن رہی ہوتی. تو آبجیکٹ بنانا بہت ضروری ہے. آبجیکٹ بنانے کے بعد پھر اس کے بعد اس کے ممبر فنکشن کو اس کے ساتھ اسائن کرنا پڑتا ہے مین فنکشن میں جا کر. یہاں پر ابھی دیکھو میں آبجیکٹ بنانا جا رہا ہوں. لاسٹ ٹائم ہم نے بات کی تھی فرسٹ والا لیکچر جس کو یاد ہو کہ آبجیکٹ اور ڈیٹا ممبر سے ہماری کلاس بنتی ہے. ڈیٹا ممبر تو بن گیا اوپر نام کا اس کا ممبر فنکشن بھی بن گیا لیکن آبجیکٹ کہاں گیا؟ آبجیکٹ بنانے کے لیے ہمیں مین فنکشن کی یعنی کہ مین کلاس جو کلاس ہے اس کے مین فنکشن کے اندر جانا پڑے گا اس والی جگہ پر جہاں پر آپ کرسر کلک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم کیا کریں گے وہ بنائیں گے. ٹھیک ہے ابھی دیکھو بچوں یہاں پر اوپر آپ نے جو کلاس جس کے نام سے بنائی تھی سیکنڈ کے نام سے اس کلاس کو سب سے پہلے اس کا نیم لکھتے ہیں. ٹھیک ہے اب آبجیکٹ کریٹ کرنے جا رہے ہیں. آبجیکٹ کا مطلب یہ ہوگا کہ اسی کلاس کا حصہ ہونا چاہیے وہ آبجیکٹ بھی. تو میں فور ایگزامپل آبجیکٹ جو ہے وہ بنا لیتا ہوں ایس. ٹھیک ہے آپ اسمال ایس کر دیں کیپیٹل ایس کر دیں یہ ڈیپینڈز آن یو. ٹھیک ہے میں فور ایگزامپل اسمال ایس کر دیں. اچھا جب یہ آبجیکٹ کلاس کے ساتھ میں نے جب آبجیکٹ اس کا بنایا ہے ایس کے نام کے ساتھ تو اس کو میں کیا کروں گا نیکسٹ یہاں پر نیو کے استعمال کروں گا. ٹھیک ہے کیونکہ آبجیکٹ کیونکہ کریٹ کرنا چاہ رہا ہوں نیا تو اس لیے میں نے اس کو نیو لکھا. اس کے بعد پھر میں کیا کروں گا یہاں پر اگین کلاس کا نام لکھ دوں گا. کلاس کا نام لکھتے ہی اس کی بریکٹ کلوز کرنے کے بعد یہاں پر اس کا سیمی کولن لگا دوں. اب کیا ہوگا کہ ایک آبجیکٹ کریٹ کر دیا گیا ہے جو کہ ایک سیکنڈ کلاس سے موجود ہے سیکنڈ کلاس کے مین فنکشن کے اندر موجود ہے. تو یہاں پر جو ایس ہے وہ ایک آبجیکٹ ہے یہ والا اور کس کلاس کا آبجیکٹ ہے سیکنڈ کلاس کا آبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے اس کو ڈکلیئر کرنے کے لیے یہ والا اس کا جو آپ سمجھ لیں سینٹیکس ہے. جب بھی آپ کسی آبجیکٹ کو کسی مین کلاس کے اندر ڈکلیئر کریں گے تو سب سے پہلے اس کلاس کا نام لکھیں گے اس کے بعد اس آبجیکٹ کا نام لکھیں گے اور اس کے بعد اس کو اسائن یعنی کہ ایکول ٹو کریں گے نیو کلاس کے ساتھ. نیو کلاس کا نیم بھی وہی ہوگا جس کے ساتھ آپ اس آبجیکٹ کو اسائن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے سیکنڈ ایس اگر فور ایگزامپل کوئی اور کلاس ہوتی جیسے کلاس کا کچھ اور نام ہوتا تو یہاں پر میں سب سے پہلے اس کا نام لکھتا. جیسے فرسٹ ہے چلو فرسٹ کلاس میں اگر کریٹ کرتا تو یہاں پر کیا کرتا اس فرسٹ کلاس کا اس والی کلاس کا نام لکھتا
ٹھیک ہے. یہاں پر تو میری سیکنڈ کلاس کا نام ہے نا, وہاں پر اگر فرسٹ کلاس کا نام ہوتا ہے تو یہاں پر آپ پہلے فرسٹ لکھتے ہیں, اس کے بعد کسی بھی ایک ویریبل کا نام لکھتے ہیں. نام لکھنا جیسے فار ایگزامپل میں یہاں ایف لکھ دیتا ہوں, ٹھیک ہے, ایکول ٹو کرتے ہیں, نیو لکھتے ہیں, اس کے بعد پھر دوبارہ کلاس کا نام لکھتے ہیں. کیونکہ جب اسائن کر رہے ہوتے ہیں نا, یعنی کہ کوئی آبجیکٹ کو اسائن کر رہے ہوتے ہیں کوئی کلاس, تو اسی طرح سے اس کا جو میتھڈ ہے لکھنے کا وہ یہ ہوتا ہے. پھر اگین آپ فرسٹ لکھتے ہیں اور اس کو جو سرکولر بریکٹس کے ساتھ کلوز کر کے سیمی کولن لگا دیتے ہیں. اب کیونکہ میں نے کلاس 1 بنائی تھی تو اس وجہ سے میں نے وہاں اوپر سیکنڈ کلاس کے نام کے ساتھ میں نے اس کا پہلے آبجیکٹ کریٹ کیا. یہ آبجیکٹ اب میں ممبر فنکشن کے ساتھ استعمال کروں گا. ممبر فنکشن کے ساتھ استعمال کرنے کے لیے کیسے کرنا ہوگا یہ آپ دیکھ لیتے ہیں. اچھا, آبجیکٹ میرا تھا ایس, ٹھیک ہے, اس کو میں اب ممبر فنکشن دیکھیں اس نے خود سے اس کو بتا دیا کہ آپ کے ممبر فنکشن یہ بن سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اب جیسے فور ایگزامپل میں نے اوپر ایک ممبر فنکشن بنایا تھا اسائن کا, تو اس نے فوراً ہی اسائن کا فنکشن دے دیا, ٹھیک ہے جی. میں کہتا ہوں یہ آپ مجھے سلیکٹ کر دیں, ٹھیک ہے. سلیکٹ کرنے کے بعد اس نے اس طرح سے اس کا کریٹ کر دیا. اب دوسرا میں نے ممبر فنکشن بنایا تھا, کیونکہ یہ آبجیکٹ کے ساتھ بن رہا ہوتا ہے. دوسرا میں نے فنکشن بنایا تھا شو کا, تو یہ فوراً شو کا بتا دیتا ہے. اس کو میں جب ڈبل کلک کرتا ہوں تو اس کے ساتھ ہی اس کو اسائن کر دیتا ہے, جیسے یہ اٹیچ کر دیتا ہے. آبجیکٹ بنایا ایس کا, اس کا ممبر فنکشن بنا اسائن کا, اس کو میں نے اس طرح سے اس کو ایک طرح کا اس کا جو سینٹیکس ہے وہ یہ بن گیا. اس کے بعد دوبارہ سے آپ نے ایک ممبر فنکشن بنایا ہوا تھا اوپر شو کا, اس کو دوبارہ سے کس کے ساتھ, اسی آبجیکٹ کے ساتھ لنک کر دیا. اس کو میں لنک کا ورڈ استعمال کر رہا ہوں کہ جب بھی آپ کوئی آبجیکٹ بنائیں گے اس کے ساتھ اس کے ممبر فنکشن کو لنک کرنا بہت ضروری ہے. تب جا کر آپ کے جو ہے وہ مین فنکشن, کیونکہ آپ کا مین فنکشن ہی آپ کی ویلیو کو ریڈ کرے گا کہ بھئی مجھے کروانا کیا چاہ رہے ہو میرے سے. تو اس کا جو کمپائلر ہے یہ اس کے مین فنکشن میں جا کر اس کی ویلیوز کو دیکھتا ہے. اوپر تو آپ نے اس کو سائن کر دیا, ٹھیک ہے, وہ اسٹیٹمنٹس کو ریڈ کر دے گا, ساری چیزوں کو کر دے گا, لیکن جس کے اوپر آپ نے فنکشنالٹی پرفارم کرنی ہے وہ مین کلاس کے اندر ہی جا کر کرتے ہیں. تو اس کو اس میں لکھنے کا مقصد کیا تھا, کیونکہ آبجیکٹ تو کریٹ ہوا نہیں. آبجیکٹ کریٹ نہیں ہوا تو اس کا مطلب کلاس بنانے کا فائدہ نہیں ہوا. آپ نے ممبر فنکشن تو بنا دیا, کیونکہ ابھی ہم ٹاپک پڑھ رہے تھے پرائیویٹ اور پبلک ڈاٹا ممبرس کا. ابھی صرف پرائیویٹ ممبرس کی بات ہو رہی تھی کہ ہم نے پرائیویٹ ممبرس کے لیے ہم نے ایک انٹیجر ویلیو لی نام کے ساتھ, اس کو پھر ہم نے پبلکلی فنکشن بنائے اس کے دو, اسائن کے اور شو کے. پہلے میں اس کو 10 کے ساتھ اسائن کر دیا, دوسرے میں نے اس کو کیا کیا, اس کو ڈسپلے کروانے کے لیے ایک اور فنکشن بنایا جس کا نام شو تھا. اب پھر ہم مین فنکشن میں گئے. مین فنکشن میں ہمارا آبجیکٹ کریٹ نہیں تھا. آبجیکٹ کریٹ کرنے کے لیے ہمیں اس طرح سے پہلے کلاس کا نام لکھنا پڑا, پھر آبجیکٹ کا نام لکھنا پڑا, پھر اس کا جو سینٹیکس ہے ایک وہ لکھنا ضروری ہے ورنہ ایرر آئے گا. ایکول ٹو نیو سیکنڈ, پھر دوبارہ سے کلاس کا نام اور پھر اس کو اسی بریکٹ کے ساتھ کلوز کر دیا. اب جا کر ہم اس آبجیکٹ کو اس کے جو اوپر ہم نے بیٹا فنکشن بنے تھے اس کے ساتھ ہم نے لنک کرنا ہے. یہ دیکھو ابھی اب لنک کرنے کے لیے کیا کیا, میں نے آبجیکٹ کا نام لکھا, ڈاٹ لکھا, پھر آپ نے جو ممبر فنکشن بنایا تھا اسائن کا اس کے ساتھ لنک کر دیا ایس ڈاٹ اسائن, پھر جو ہے وہ بریکٹ کلوز کر دیا آپ نے, وہاں سے لاسٹ میں سیمی کولن ایڈ کر دیا. پھر دوبارہ سے ایک آبجیکٹ بنایا ایس کے نام کے ساتھ, اور پھر دوبارہ سے جو فنکشن دوسرا بنایا تھا اس کے ساتھ اس کو لنک کر کے اس طرح آپ کے سامنے کریٹ کر دیا. اچھا, اب اس کو نا رن کرتے ہیں, ٹھیک ہے. رن کرتے ہی آپ کے پاس جو آنسر ڈسپلے ہوگا وہ کچھ اس طرح سے ہوگا. ابھی رن ہوتا ہے لیں جی, یہ آپ کے پاس آ گئی ویلیو کس کی جی, ویلیو آف نمبر 10. اس پروگرام میں ہم نے یہ چیز سیکھی کہ کس طریقے سے آپ ایک پرائیویٹ ڈیٹا ممبر کو, ٹھیک ہے, ود ان دی کلاس ایکسیس کر کے اس کی ویلیو کو اسائن بھی کر سکتے ہیں اور اس کو ڈسپلے بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, کسی بھی ڈیٹا ممبر. سمجھ آ گئی یا نہیں آئی وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. یہاں پر ایگزیکٹلی میرے پاس اب جو ٹائم رہ گیا ہے کلاس کو اینڈ ہونے کا وہ 4 منٹ ہے. تو اس سبجیکٹ کو, اس چیز کو کلیئر کرنے کے لیے آپ کا پرائیویٹ ڈیٹا ممبر کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. تو پرائیویٹ ڈیٹا ممبرس کو کس طرح سے ہم نے سب سے پہلے اپنی کلاس کے اندر ڈکلیئر کیا, اور اس کے بعد پھر کیا کیا, اس کو ہم نے
جو ہے اس کے فنکشن بنائے. فنکشن میں ہم نے سب سے پہلے اسائن کا فنکشن بنایا, اس کے بعد پھر ہم نے شو کا فنکشن بنایا, اور اس کو ہم نے اپنی مین کلاس میں جا کر اپنے آبجیکٹ کے ساتھ لنک کیا اور وہاں پر اس کو ڈسپلے کروا دیا. ٹھیک ہے, تو ابھی کوشچن یہ آنا چاہیے تھا کہ سر یہ آبجیکٹ بنانے کی ضرورت کیا پڑی ہے. ہمیں آبجیکٹ بنانے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ کلاس ہی آبجیکٹ سے بنتی ہے. آپ کی کلاس آبجیکٹ کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی. سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ رول نمبر اگر اسٹوڈنٹ نہیں ہے تو رول نمبر کا کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک ہے نا, ایک کلاس میں اگر ایک اسٹوڈنٹ بھی نہیں ایڈمیشن لے سکا تو اس کے رول نمبر کے سائن کرنے کی اس کو ضرورت کیا پڑے گی, یہ آگے والے ہم پروگرام میں آ کے کریں گے. آج بیسک کانسیپٹ یہ تھا کہ کس طریقے سے آپ ایک پرائیویٹ ڈاٹا ممبر کو ڈکلیئر کریں گے اور کس طرح سے اس کو ایکسیس کروائیں گے مین فنکشن کے اندر رہتے ہوئے. جیسے کہ میں نے ڈیفینیشن میں بتایا تھا کہ ایک پرائیویٹ ڈاٹا ممبر صرف ایکسیس کر سکتا ہے اپنی کلاس کے اندر, کسی باہر والی کلاس میں جا کر وہ ایکسیس نہیں ہو سکتا. جی پوائنٹ پوچھے جی. ابھی تو ہمارے پاس 8 پارٹیسپینٹس ہیں. 8 پارٹیسپینٹس کا مطلب کوئی کوشچن یا کوئی چیز آپ کو جو ہے وہ پوچھنی پڑے تو آپ پوچھ سکیں. تو میں نے اس لیے آن لائن کلاس کا رکھا ہوا تھا کہ جب بھی آپ کو میں پڑھاؤں تو اسی آن لائن کلاس کے تھرو پڑھاؤں. ویڈیو لیکچر کا ریکارڈ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ سے ریکارڈڈ دیتے جائیں. آگے اسٹوڈنٹ کو سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی, وہ مجھے اس چیز کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے میرے نزدیک. میں سمجھتا ہوں کہ جب تک اسٹوڈنٹ آپ کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کرے گا, آپ کے ساتھ اس طریقے سے آپ کی کلاس میں آپ سے کوشچن نہیں پوچھے گا, ٹھیک ہے, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ ٹاپک پڑھاتے جو اگلا سنتا جائے گا. کوشش کریں کوشچن یہیں سے پوچھیں. اب آپ کو میں ایک اور اسائنمنٹ دینے جا رہا ہوں اس سے ریلیٹڈ. اب آپ نے کرنا کیا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے اب صحیح ہے, آپ نے اپنے نیم کے ساتھ اب کلاس بنانی ہے. صحیح ہے, ہر ایک نے اپنی نیم کے ساتھ کلاس بنا کر اس کے اندر کوئی بھی پرائیویٹ ڈاٹا ممبر لے کر اس کے اندر آپ نے ایک کلاس بنانی ہے. اب جیسے فور ایگزامپل یہ اب آپ کو دے رہا ہوں, جیسے میں نے ابھی کلاس بنائی سیکنڈ کی, آپ اپنے نیم کی کلاس بنا لیں. ٹھیک ہے, کسی کا بھی نیم ہو سکتا ہے. اگر فور ایگزامپل میں دانش کا نام لینا چاہ رہا ہوں, ٹھیک ہے, دانش کا یا سمرا کا, یہاں پر ہمارے پاس جتنے بھی پارٹیسپینٹس ہیں اگر میں ان کا نام لے رہا ہوں, ٹھیک ہے, جن میں ہمارے پاس جواد ہے, سونیا ہے, سعدیہ, سمرا, سنبل ہے, تو اگر وہ بنانا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے اپنی کلاس, تو اپنے نیم کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں. وہ اسائنمنٹ آپ کے پاس ہوگی. 1 منٹ رہ گیا ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد دوبارہ آپ نے جوائن کرنا ہے, تب تک یہ ریکارڈنگ سیو بھی ہوگی. ٹھیک ہے, تو جو ہی ریکارڈنگ سیو ہوتی ہے دوبارہ سے ہم اس کلاس کو جوائن کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد میں تھوڑا اس کے حوالے سے آپ کو کنسیپٹ دوں گا کہ کس طرح سے آپ نے اس اسائنمنٹ کو کمپلیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو لیس دین 1 منٹ. کلاس اوور ہو جائے گی, اس لیے میں نے یہیں پہ اس کو سٹاپ کیا ہے. یہ فوراً ہی اس کے ریکارڈنگ کو سیو کرنا شروع